يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر حمد و صلاۃ و بعد. ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، ادو دی ڈبلنگ مٹھی کر، ڈبلنگ بعد والی جڑی آواز ہے کم کر. با مقصد خطابات تساں احباب سن چکے ہو، اور انشاءاللہ الرحمن میرے بعد بھی علماء کرام بیانات کرے سن. موسم دی وجہ تو ذرا لیٹ ہو گئی ہے. وہ پہنچن والے مولانا مفتی عامر کلیم صاحب، انہاں دا بڑا مدلل با مقصد خطاب ہوندے. دعا ہے اللہ تعالیٰ تہاڈا سارا مل مہنا سننا سناونا اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول فرماوے. اور سارے بھائی محترم قاری بشیر صاحب، انہاں دے فرزندان، انہاں دے رفقا، معاونین، محسنین جنہاں نے بزم سجائی ہے، اللہ انہاں دی محنت قبول کرے. اور ایویں ہی جماعت دے بزرگ، تمام جماعتی ساتھی، مقامی علماء موجود ہیں. محترم حاجی طارق صاحب، محترم مولانا ڈاکٹر عمران صاحب، مولانا قاری رفیق صاحب، مولانا عباس صاحب اور دیگر محترم. اللہ سارے دی تشریف آوری کو مبارک کرے. اور تساں اساں جڑے حاضر ہوئے ہیں، اللہ ساری تمہاری حاضری قبول فرماوے. نبی کریم علیہ السلام غدیر خم دے مقام تھے. آپ نے تھوڑی دیر پڑاؤ کیتا، آرام فرمایا. بل آپ نے وہ جگہ دے ہوتے ہیں صحابہ کرام کو کچھ نصیحت فرمائی، واز فرمایا، تقریر فرمائی. یہ جڑا سفر آئی یہ حج بیت اللہ تو واپسی تے آئی. آپ بیت اللہ دا حج اور حج والا فریضہ ادا کر کے واپسی تشریف کی دی اندے ہیں. رستے غدیر خم دے مقام تے آپ نے ایک بیان فرمایا اور نصیحت فرمائی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزاں چھوڑ کے وینا پیا. انا تارکن فیکم ثقلین، اے میرے صحابہ میں تھوڑے دو چیزاں چھوڑی وینا، انہیں دو چیزاں کا خیال کرے. اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز ہے اللہ دی کتاب، اور دوجی جڑی چیز ہے ثم اہل بیتی، میرا خاندان، وہ بھی میں تھوڑے چھوڑ کے وینا پیا.
تھوڑا جہا میں پچھتے اگر نظر مارو آپ نے بیت اللہ دے حج دا جڑا خطبہ دیتا ہے، حج دا، حج بیت اللہ یعنی حج دا مقام عرفات تے آپ نے جڑا اپنی سواری دے اوتے سوار ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس خطبے حجت الوداع چی آپ نے فرمایا کہ میں تھوڑے چ 2 چیزاں چھوڑی گنا، اتھا بھی آپ نے فرمایا میں تھوڑے چ 2 چیزاں چھوڑی گنا۔ یہ مطلب یہ نہیں جو صرف خطبہ حجت الوداع دے موقع تے جڑیاں چیزاں فرمایا نے اوہے ہی 2 چیزاں، مزید چیزاں بھی ہیں، اور جی میں اتھا آپ نے غدیر قوم دے مقام تے فرمایا 2 چیزاں، یہ مطلب یہ نہیں صرف یہ 2 چیزاں بلکہ کچھ چیزاں اتھا رسائنے، کچھ اتھا، کچھ جیویں جیویں ضرورت ہے۔ جڑیاں چیزاں خطبہ حجت الوداع تے فرمایا نے او یہ ہے کہ ایک اللہ دا قرآن ہے، دوجا نبی پاک دی سنت، اور اتھا فرمائے نے اولہما کتاب اللہ، پہلے نمبر تے اللہ دی کتاب، این کہنے ہیں کیا پہلے نمبر تے اللہ دا قرآن، این کہنے ہیں کیا کتاب اللہ۔ اور یہ جڑا لفظ کتاب اللہ ہے شرعی طور تے صرف قرآن تے نہیں بولیا وینا بلکہ قرآن دے نال نال حدیث رسول تے بھی کتاب اللہ بولیا وینا۔ کتاب اللہ دا مطلب ہے جیندے جو 2 چیزاں ہوئیں، اللہ دا قرآن جیندے چوہے وہ کتاب اللہ ہے، اور نبی کریم علیہ السلام دی حدیث جیندے چوہے وہ کتاب اللہ ہے۔ یعنی ایک تا میں کتاب اللہ چھوڑی گنا، وہ چیز جڑی تو کو حجت الوداع ہے دسی میں اتھا آپ نے 2 چیزاں واضح کی چن، اتھا انہیں 2 چیزیں دا ہی کو لفظ بولے نے کہ تھوڑے اس کتاب اللہ چھوڑی گنا، یعنی پوری شریعت۔ والا آپ نے فرمایا ثم اہل بیتی، میرا خاندان بھی تھوڑے ذمہ، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 باری آپ نے فرمایا، صحیح مسلم دی حدیث، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تو کو نصیحت کرنا اپنے اہل بیت دے بارے، خیال کرائے بھائی میرے گھر دے بارے خیال کرائے، میرے اہل بیت دے بارے خیال کرائے، جی میں کتاب و سنت دا خیال کرو، قرآن و حدیث دا خیال کرو، کتاب اللہ دا خیال کرو، شریعت دا خیال کرو، وحی الہی دا خیال کرو، جی میں دین متین دا خیال کرو، اوہ تورے واسطے ضروری ہے کہ میرے خاندان دا بھی خیال کرو، میرے اہل بیت دا بھی خیال کرو، یعنی یہ بھی تورے واسطے تورے ذمہ امانت ہے، اے میں تورے ذمہ لا کے وینا پیا اہل بیت۔ ایک بھی حدیث سنی ذرا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے کہ جیڑا بندہ میری امت دے وچوں میرے اہل بیت دے نال یا میرے خاندان دے نال یا میری فیملی دے نال جیڑا بندہ بھی فرمایا کہ بغض رکھ سی، میں گارنٹی نال آدھا کہ اللہ کو جہنم دی بھا دا بالن بنا دے سی۔ یہ جڑی حدیث ہے صحیح حدیث ہے، اور صحیح ابن حبان ہے چیئے، سلسلۃ الاحادیث ہے صحیح ہے چیئے، والذی نفسی بیدہی، اللہ دی ذات دی قسم ہے جندے ہاتھ چ میری جان ہے، اللہ دی قسم چاہ کے آپ نے فرمایا لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، جیڑا بندہ بھی اہل بیت نال بغض رکھے اللہ کو جہنم دی بھائے چ داخل کرے سی۔ اہل بیت نال بغض ہے نا جڑا، یہ جہنم دے داخلے دا ذریعہ ہے۔ اہل بیت نبی دے خاندان کو آدن، نبی کریم علیہ السلام دی فیملی دے جڑے ممبر ہیں انہوں کو آدن، نبی کریم علیہ السلام دا جڑا خاندان ہے او معظم ہے اور او معزز ہے اور او مکرم ہے، اللہ نے انہوں دی بڑی عزت بنائی ہے کیونکہ وہ خاندان پیغمبر ہے، نبی کریم علیہ السلام دے اہل بیتن آپ دا خاندان ہے، ہی واسطے آپ دے خاندان نال محبت کرنا ایمان دا حصہ ہے، اور جیڑا نبی پاک دے خاندان نال بغض رکھے اللہ کو جہنم دی بھا دا بالن بنے دے۔ اگلی بات ذرا غور نال سن سو، دیکھنا میری طرف ہے ذرا، اہل بیت نال عام طور تے تساں عام طور تے کچھ لوگیں دے بارے مشہور ہے بھئی یہ ہی اہل بیت نال محبت کرن، باقی کوئی اہل بیت نال محبت نہیں کرنا۔ عام طور تے اہل سنت دے لوگاں دے ہوتے ہیں، اہل الحدیث دے لوگاں تے یہ الزام لایا ویندے کہ اے میاں اہل بیت کو نہیں منیں دے، اے اہل بیت دی عظمت کو نہیں منیں دے، اہل بیت کو صرف اساں ہی منینے ہیں، اساں ہی ہیں جڑے اہل بیت دے وارث ہیں، اساں ہی ہیں جڑے اہل بیت دے محب ہیں۔ اے بہت وڈا مغالطہ ہے جڑے مغالطے دا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ این نہیں جی میں مغالطہ رکھیا ویندے، این نہیں جی میں دوست آدن کہ اہل بیت دے نال تساں نفرت کرن دے ہو، نہیں، تھوڑا جہاں غور کرو۔ میں چند باتاں کتاب و سنت دے مطابق تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا۔ پہلے نمبر تے اساں اے سمجھنے سب تو وڈا جڑا رولا پاتا ویندے نا، سب تو وڈا جڑا پنگا پاتا ویندے یا سب تو وڈا جڑا مغالطہ پاتا ویندے وہ اے ہے کہ اہل بیت صحیح معنی جڑے ہیں انہاں کو شو ہی نہیں کیتا ویندا۔
جڑے اہل بیت ہیں انہاں کو تو صحیح معنی ظاہر ہی نہیں کیتا وینا کہ جڑے وڈے نبی اتنی عظمت والے اتنی شان والے. میرا خاندان ہی کچھ وڈا ہے 8-10 بندے دا خاندان ہے میری فیملی. تھوڑے وچوں بھی کی گھٹ تو گھٹ ہی کہیں دی فیملی ہو سی 5-7 بندے ضرور ہو سن. اے جڑی وڈی ہستی دی فیملی اے جڑی وڈی ہستی دا اہل بیت خاندان صرف 4 تن پاک تے ہے بس. آدن کے 5 تن پاک ہی ہیں بس. 5 تن پاک دے وچ نبی سہیں بھی شامل ہیں. نبی سہیں کو اگر سائیڈ تے کروں کیونکہ نبی دے خاندان دی بات ہے ٹھیک ہے نا سی. آپ خود تے اہل بیت شامل کہیں نہیں نا. اہل بیت نبی دا بیان کیتا وے دے جے نبی سہیں کو ایک پاسے کروں تے نبی دا اہل بیت 4 لوگیں تے بچ دے. کہ جڑی وڈی زیادتی ہے. دھی اہل بیت ڈوترا اہل بیت تے بیا ڈوترا بھی اہل بیت بس. یا وہ تو دھی دا جڑا گھر آ رہا ہے داماد او اہل بیت. ایک ہی جا اہل بیت ہے وہ دھی بیٹی اہل بیت ہے لیکن وہ دھی دی اماں اہل بیت کہیں نہیں. اون دھی دے 2 پتر اہل بیت ہیں تبیہ پتر اہل بیت کہیں نہیں. اساں اہل بیت منن تے تیار ہیں لیکن جیڑا اہل بیت تساں شو کریں دے ہو وہ تو اہل بیت دی تکریم نہیں بلکہ توہین ہے. میں پہلے تو آپ کو اپنی گفتگو دے حصے سے یہ دسے ساں کہ اہل بیت اصل ہین کون ہے. ول دسے ساں کہ اہل بیت کیڑے کیڑے ہیں اور انہوں دی رسپیکٹ کیا ہے. اگر تساں احباب نے توجہ کی تھی عام طور تے جڑی آیت کریمہ پڑھی ویندی ہے بڑی مشہور و معروف آیت ہے. کیڑی آیت جڑی میں خود پیش پڑھی ہے یہ میرے سامنے قرآن مجید ہے. میں وہ آیت کریمہ تمہارے سامنے پڑھنا چاہنا اور اون آیت کریمہ دے وچ ہی کھڑے تھیا. اون آیت کریمہ دے وچ ہی ہے پئی یہ بات کہ اہل بیت وہ تو ہیں نہیں ہیں جڑے بیان کیتے ویندن لیکن اصل اہل بیت کیڑے ہیں وہ اتھا موجود ہیں. این آیت کریمہ ہے. اگر تو سائیں 22 سپارے کو شروع کے پڑھو چاہنا تو این آیت کریمہ ہے جڑا خطاب ہے وہ نبی دے اہل بیت کو ہے. نال وضاحت بھی یہ بھی اہل بیت ہیں کیڑے وہ بھی وضاحت موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر سورۃ احزاب 22 سپارہ ہے اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر اہل بیت دا ذکر فرمائے. تو جیڑی آیت کریمہ عام طور تے پڑھی ویندی ہے جیڑی آیت کریمہ پڑھی ویندی ہے پہلے وہ کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے دنیا کائنات والے ہو یہ جڑی آیت کریمہ ہے اہل بیت دے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ جڑی آیت کریمہ ہی دے چالے بیت دا ذکر ہے. اے آیت کریمہ کے پچھلے آیتاں پڑھ 22 سپارہ ہے سورۃ دنو سورۃ احزاب 22 سپارے دا پہلا صفحہ ہے. اللہ پاک نے دے اندر کہند کو کہہ کو خطاب فرمائے جڑے ویلے پچھلے آیتاں پڑھ سے آپ تے کوئی انما یرید اللہ لی آیت سمجھ آوے سی اور پچھلے لفظیں تے غور کر. اللہ فرمائے دے یا نساء النبی من یات من کن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. یا نساء النبی لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخزان بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. جڑے لوگ کچھ سمجھ دن قرآن انہاں کچھ سمجھ آ گئی ہے گال
جنہیں کو نہیں آئی میں انہیں کو جٹ کے اندازے سمجھنا این آیات ہے جڑے اہل بیت ہیں نا این آیات ہے وہ کیڑے ہیں پچھو اللہ فرمائے یا نساء نبی بھی آیت یا نساء نبی ہر آیت کریمہ کے پہلے اللہ نے فرمائے او میرے نبی دیاں بیویاں او میرے نبی دیاں گھر والیاں اللہ نے جتنا بھی احکامات اس آیت کریمہ نازل فرمائیں سارے احکامات میرے نبی کریم دے بیویاں دے بارے ہیں اللہ پاک نے والا گو سایاں باتاں کرن دے بعد فرمائے اللہ ارادہ کریں دے تواڈے اہل بیت کے ہر قسم دی پلیتی کو دور کرن دا تے اللہ ارادہ کریں دے کہ تواڈے اہل بیت کو اللہ تطہیر دی چادر پواوے یعنی این اہل بیت کے مراد نبی دیاں بیویاں تساں سو کیویں میں اکساں یا نساء نبی دلیل پچھو ساریاں باتاں نبی دے بیویاں کو ہیں اتھا بھی اہل بیت کے مراد نبی دیاں بیویاں ہیں اجاں بھی بات سمجھنا وے جامع ترمذی دی حدیث تیرے سامنے رکھنا جانا سیدہ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمائیں جڑے ویلے میں نبی کریم دے حجرے چ تے اللہ دے نبی میرے حجرے چ بیٹھے ہوئے ہیں جڑے ویلے اے آیت کریمہ جبریل چاہ کے آئے انما یرید اللہ علی آیت کریمہ جڑے ویلے جبریل امین چاہ کے آئے حضرت ام سلمہ جن میں نال بیٹھی ہمیں آپ نے آیت کریمہ قبول کرن دے بعد آپ نے فرمائے ام سلمہ میری فاطمہ تزارہ رضی اللہ عنہ کو سادہ میرے حضرت حسن کو سادہ میرے حضرت حسین کو سادہ حضرت علی پاک کو سادہ حضرت ام سلمہ فرمائیں حضرت علی پاک کو صدایا گئے حضرت بی بی فاطمہ کو صدایا گئے حضرت حسن کو صدایا گئے حضرت حسین کو صدایا گئے اچھا ام سلمہ وال کیا ہویا فرمائیں امام کائنات نے سارے دے اتے اپنی ایک چادر چا پاتی ہیں سارے دے اتے چادر پاکیں تے ہاتھ کھڑے کر کے اللہ دی بارگاہ دعا پہ کریں ہیں تے آدھے پیان اللہم ہاؤلاء اہل بیتی فَذَهَبَانَهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا اے اللہ ہوں تھوڑا جہاں غور کریں حضرت علی پاک آئے بیٹھن بی بی فاطمہ پاک آیا بیٹھن حضرت حسن پاک آئے بیٹھن حضرت حسین پاک آئے بیٹھن آیت تطہیر نازل تھئیے اہل بیت علی نازل تھئیے امہ سلمہ فرمائیں نبی سے بات آیت دے بعد انہیں کو کٹھا کیتے چادر دے تلے پاتے ذرا غور کر تھوڑا جہاں میلوڑے چادر دے تلے نبی سے دعا کر کے آدن اللہ یہ پورے جلسے دا خلاصہ ہی اللہ اے وی میرے اہل بیت ہیں اللہ اے وی میرے اہل بیت ہیں ہاؤلاء اہل بیتی اے وی میرے اہل بیت ہیں انہیں کو بھی شامل کر این شان جڑی شان میرے اہل بیت دے بارے کی تھی اے وی اہل بیت ہیں یہ ہی اہل بیت ہیں نا اے وی اہل بیت ہیں تے اگلے لفظیں مزید وضاحت حضرت سیدہ ام سلمہ جن میں قریب ہوئیاں عرض کی تمی اللہ دے نبی اجلی سونی دعا پہ کریں دیو میں کوئی دعا چے شامل کر چھوڑو چادر دے تلے بلا چھوڑو میں بھی توڑی دعا چے شامل ہوئے سو تے میں بھی توڑی آلے بیت جرال ہوئے سو حضرت ام سلمہ کو میرے نبی پاک نے کیا جواب دی تھے اے ام سلمہ اپنی جگہ تے بیٹھی رہے تے کوئی چادر تلے آون دی لوڑی کہنی تے کوئی میری دعائیں چے شامل تھی من دی لوڑی کہنی وجہ انت علا مکانہ کہ تم پہلے اہل بیت سے شامل ہیں نہیں سمجھے تو کو تین بیوی کو میری دھی جماعترے تے دوہتری ہیں جرلن دی لوڑ بولو رلین دا اوکھویں جڑا پہلے اہل بیت سے شمار نہ ہوئے واتو نے گرلا کے اکھین دے اللہ اے بھی میں دے بولیں دے نہیں وے اے بھی میں دے این کہنے ہیں کہ یہ ہی نا آکھنے اے وی تو صاحب سو یہ ہی تے اے وی دا کیا مطلب ام سلمہ نے سمجھا لی تھے اماں جی نے آپ نے فرمایا ام سلمہ تو پہلے ہی میں پئی تائیں جب پہلے کوئی ہوئے پیاوا لوجھا اے وی بن دے
جے پہلے کوئی نہ ہوئے تو والو ہوندے ایہو ہی جب پہلے بیوی ہے پئی آپ خود فرمائیں دے بنو میں سلمہ تم اپنی جان تے رہے تم پہلے ہیں پئی والی نے دے بارے کیا بن سی کہ اللہ اے وی اہل بیت شامل ہیں اللہ اے وی اہل بیت چن سیدہ ام سلمہ فرمائیں میں کو نبی سی چادر شامل نہیں کیتا کیونکہ ہر بیوی ہر کہیں دے اہل بیت سے شامل ہوندی ہے اچھا وہ حال دے ہوئے توارے گھر دا کیا حال ہے جنہاں میں پوچھساں توارے گھر دا حال کیا گھر دا حال پوچھنے تواری بیوی شامل کہنا ہو سی تو سا میں کو آخو مول صاحب تیرے گھر دا کیا حال ہے میں کیا سمجھ ساں میری بس بیٹی پوچھ دے پن میرے ڈوترے پوچھ دے پن دماد پوچھ دے پن زال تا بیوی دا کہنی پوچھ دے پن پہلی بات جڑی سمجھنا لیے نبی دا سارا اہل بیت پاک تے سارے اکھاں دا تارا ہے سارے ایمان دا حصہ ہے حضرت علی پاک کو من تاوی سادہ ایمان تے محبت حضرت حسن پاک کو من سادہ ایمان تے محبت حضرت حسین پاک کو من سادہ ایمان تے محبت حضرت فاطمہ تا زہرا من اے بھی سادہ ایمان اے بھی ساری محبت لیکن ظلم نہ کیتا کر اے جڑے والے نبی دا اہل بیت صرف 4 لوگ نہیں بلکہ نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں اہل بیت اللہ دے پاک پیغمبر دیاں ساریاں زواج اہل بیت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ بھی اہل بیت تے حضرت سیدہ سودا بھی اہل بیت حضرت سیدہ اما عائشہ بھی اہل بیت حضرت سیدہ حفصہ بھی اہل بیت حضرت سیدہ ام سلمہ بھی اہل بیت حضرت سیدہ زینب بھی اہل بیت حضرت سیدہ جویریہ بھی اہل بیت حضرت سیدہ ام حبیبہ بھی اہل بیت حضرت سیدہ صفیہ بنت حیی بھی اہل بیت حضرت سیدہ میمونہ بھی اہل بیت آپ دیاں ساریاں بیویاں اہل بیت تے آپ دے بیویاں دیاں ساریاں اولاداں بھی اہل بیت تے آپ دیاں ساریاں اولاداں ساریاں بیٹیاں سارے بیٹیاں دیاں اولاداں اہل بیت آپ دے سوتر بھی اہل بیت آپ دے سارے چاچے بھی اہل بیت وڈا خاندان ہے چھوٹا نہ کرتے 4 بندے تے نہ بڑا سارا ایمان نبی دا سارے اہل بیت دے لوگ پاک ہیں نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اہل بیت نعرہ تکبیر لیکن پہلے مننی پوسی بیوی دے بغیر گھر بن دے میں جو ہے کنوارے کو پوچھے گھر دا حال دے کھل پہ میں یہ کیوں ہوا دے اجا شادی کرنی تھی این کنوارے کو ہی پتہ ہے جو گھر کتوں شروع تھی دے دسیں دے نہیں وے گھر کتوں شروع تھی دے ان کوئی بندہ پوچھے بھی یہ 4 تن جو اہل بیتن فاطمہ تزارہ کیوں ہے آخسن بیٹی ہے تاؤں بھئی بیٹی جو ہے بیٹی اہل بیت ہے تے اممہ دا کیا قصور ہے جیڑی اممہ دے بغیر دھی اہل بیت ہے آ ہی نہیں سکتی تے وہ اممہ اہل بیت کیوں کہنی عجیب کہانی ہے بھئی اہل بیت تھوڑا نہیں مختصر نہیں بڑا خاندان ہے نبی دا لیکن اے بات سمجھ ذرا نبی کریم علیہ السلام دی بیوی جڑی ہے زوجہ جڑی ہے وہ کیا ہے اہل بیت ہے بولو کیا ہے حضرت مولانا مفتی عامر کلیم صاحب حافظہ اللہ سونا صحت علی زندگی دے تشریف فرمائیں زیارت کرو بس میں انشاءاللہ زیادہ دیر تو امتحان نہیں گرنا چاہتا انہیں دا بیان شروع کروینے ہیں لیکن پہلے یہ بات سمجھ جو نبی کریم علیہ السلام دی ہر بیوی کیا ہوندی ہے بولو یار ذرا میرے نال تھی سو تو میں سمجھے ساں کیا ہوندی ہے نبی دی ہر بیوی اے جڑیاں ایتاں سورت احزاب جاں ساریاں پڑھ کے سنائیں میں انہیں ساریاں دا مطلب کیا ہے کہ اصل اہل بیت نبی دیاں بیوی ہیں کیا ہیں بھائی بولو بھی کیا ہے کتنا لے کیا کھڑے اللہ دے قرآن دی ایک بھی دلیل نبی کریم علیہ السلام یا کوئی بھی نبی بھی ہوئے ہر نبی دی جڑی بیوی ہوندی ہے او نبی دے اہل بیت شامل ہوندی ہے اللہ دا قرآن گواہی دے دے سورت دا نام سورت ہود سپارہ 12 آیت نمبر 73 ہے اللہ فرمے دے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے بیٹھے ہوئے ہیں فرشتے آ گئے بندے دی
شکل چاہ گئے آ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹھے رہ گئے انہوں نے بچڑا ذبح چکی تھے مہمان نوازی تیار کی تھی نے لیکن کھانا کھادا نہیں نے وجہ ہے جو فرشتے ہیں بندے دی شکل چاہے ہیں تے حضرت ابراہیم پوچھے ودا کی میں آیا میں اللہ پاک نے ساری وضاحت قرآن کریم دے اندر بیان فرمائی ہے حضرت ابراہیم کو فرشتے جواب نے لگے نا اسمیں دے پیا سے حضرت لوط علیہ السلام دی قوم دو اللہ دا فرمان چاہ کے لیکن وینجے وینجے اللہ پاک نے فرمائے ابراہیم نبی کو وینجے وینجے پوتر دی بشارت سنائی ونجو اسائیں نے کوئی بیٹا دے ونا لے ہیں پوتر دی بشارت لے ونا ہیں نال حضرت سیدہ سارا کھڑے ہوئے ہیں نال علی پردے دے اندر تے حضرت ابراہیم دی گھر والی آکھن لگی ہے اوے مہمانو کینچی بات پہ کرنے ہو بھلا این عمر اچ میں کو اللہ پاک کیویں بیٹا دے سکتے جھڑا جواب فرشتے دیتے حضرت سارا کو مخاطب ہو گئے ان جواب کو سن حضرت سارا کو فرشتے آدن قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اہل البیت اے نبی ابراہیم دے گھر والے ہو فرشتے جتا اہل بیت دا لفظ پہ بولیں اتا ابراہیم نبی دی بیٹی کہنا موجود ہے اولاد کہنا موجود ہے دماد کہنا موجود ہے نواسے کہنا موجود ہے کلی گھر علی کھڑی آئی فرشتے گھر علی کو آکے اہل البیت انہا پتہ لگ دے نبی دی گھر والی اصل اہل بیت ہوں دیئے کیوں پہ تعجب کریں دے ہوئے ابراہیم دے گھر والے ہو اللہ اگر کرن تے آوے تعجب نہیں کرنا پندہ جی اساں تساں کرنا ہوئے اول تا بندہ سوچے کرنا ہی اللہ ہے اللہ دے گو کیا دے رہے اتھا لفظ بولا گئے اہل البیت کیا بولا گئے بولے نہیں وے انما یرید اللہ ویچا کر اہل البیت دا مانا صرف بی بی فاطمہ تے حسن حسین تے علی پاکن تے 12ویں سپارے تے جڑا اہل بیت ہے اینا کیا مانا ہے یہ جڑا لفظ اہل بیت سورت ہود ہے اینا کیا مانا ہے اتھا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی کیڑی بیٹی مراد ہے اتھا ابراہیم علیہ السلام دا کیڑا داماد مراد ہے اتھا ابراہیم علیہ السلام دے کیڑے نواسے مراد ہیں اہل بیت کے مراد نبی دی بولیں دے نہیں وے نبی دی بولو اچھا موسیٰ علیہ السلام مدین دے کنویں تے آیان کے کہنا آیان بولو بھئی آیا نا دعا کیتیاں نے ریوڑ کو پانی پلایا نے دعا قبول تھی وقت ٹور گئے بی بی سڑ گئی اتھا وقت خدمت کیتیاں نے ول نکاح تھیا بی بی سفورہ نال ولا جڑے ویلے مدت پوری تھی گئی کام والی 10 سال والی وقت روانہ تھے کہ نہ تھے اللہ قرآن جادے حضرت موسیٰ علیہ السلام فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بے اہلہی بے اہلہی بے اہلہی بیوی کیا ہوں دیئے بولو بھائی بے اہلہی بیوی کیا ہوں دیئے بولے نہیں بھائی یار بے اہلہی بیوی کیا ہوں دیئے آل بیت ہوں دیئے اللہ پاک نے اچھا ایک بھی حدیث تے کو سناواں صحیح بخاری دی حدیث حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرمینا جڑے ویلے امام کائنات دا حضرت سیدہ زینب دے نال نکاح ہویا آئی نکاح بھی اللہ پاک نے آپ پتائی زوجنا کہا حضرت سیدہ زینب دے نکاح دے بعد امام کائنات نے ولیمہ رکھے ہویا آئی حضرت انس دن ولیمے دی تقریب آئی تے میں نبی کریم علیہ السلام دے کٹھے آمی ولیمے دے بعد آپ اپنی ہر بیوی دے حجرے دے سامنے میں نیان دروازہ کھڑکے نیان تے حال وال پوچھ نیان تے ضرورت پوچھ نیان بھئی کشے ضرورت تا نہیں صحیح بخاری ہے چھے حضرت انس دن نبی سے پوچھ دے کیا ودیان جیڑی بیوی دے دروازے تے منجنا آپ فرمے دیان سلام علیکم کیفا انتم اہل البیت بیویاں دے دروازیاں تے ونج کے بیویاں کو نبی سے کیا فرمائیں دیان اہل بولیں نہیں بھئی یار آج یہ تے منو نا بھی صرف 4 تن اہل بیت نہیں بلکہ آپ دیاں ساریاں بیویاں بھی
بولو یار ساریاں بیویاں بھی اہل بیت جڑا صحیح مانے ہے اوندا اساں اہل بیت جڑا بندے اہل بیت بندہ ودھاوے آکھے اے بھی اہل بیت اے بھی او کیویں گستاخ ہے؟ گستاخ تے ہوئے جڑا بندے گھٹاوے. نہیں سمجھ آئی؟ میں اتنی کھڑا ہوا تھوڑی مسجد دے سامنے روڈ تے تو میں پیا ہوا ویندا تے تساں سارے ساکو آکھو بھی مول صاحب ساکو بھی گدی جو میں کہا یار کوئی گال نہیں آوان ڈیو کوئی مسئلہ نہیں آوان ڈیو بھائی تساں بھی آ وجو میں تھوڑی عزت کرنا پیا یا بےزتی. اگر میں آکھاں تساں سارے کو تو ہی کھڑتی وے تیرا کام نہیں تو ہی کھڑتی پورے مجمع وچوں صرف فلانے آؤ باقی نہ میں ٹھیکا نہیں چاہتا تو ول تھوڑی عزت تھئی ہے یا بےزتی. گھٹاون والا ہتھوں عزت خراب کرنا پیا ہوندے جڑا ودھاوے ہو تو عزت بنے نہ پیا ہوندے. اساں تو آدھے اہل بیت دے 4 تن نہیں آپ دیاں ساریاں بیویاں اہل بیت آپ دیاں ساریاں 4 دھیریاں اہل بیت آپ دیاں ساریاں بیٹیاں اہل بیت انہوں دی عظمت بھی آل ہے انہوں دی عزت بھی آل ہے. لیکن پہلے جڑی اہل بیت دی فنڈ ہے وہ تو صحیح کر. 12ویں سپارے وچوں دلیل لیتیم جو اہل بیت نبی دی بیوی کو آدھر اے حضرت موسیٰ علیہ السلام علی بات رسیم جو اہل بیت نبی دی بیوی کو آدھر. سورت احزاب وچوں پچھلیاں آیات رشے میں جو اصل اہل بیت کیا کو آدھر. صحیح بخاری وچوں حضرت انس علی روایت ہے کہ اصل بیوی کو کیا آدھر بولے نہیں کیا آدھر بولو بھائی کیا آدھن نبی دیاں ساریاں بیویاں کیا ہونجن بھائی تے اماں عائشہ بھی اہل بیت ہے. بولو اماں عائشہ بھی بولو بھائی اماں ختیجہ بھی بیان اہل بیت کریں نہیں تے گستاخی اماں عائشہ دی کریں نہیں. اجاں اہل بیت دا گستاخ بھی میں بیان اہل بیت کریں تے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ایمان کو نہ منیں میری اماں کوئی تسلیم نہ کریں میں کیویں منے ساں بھی تو اہل بیت دا دیوانہ ہی میں گستاخ ہاں. میں دادا رائٹ ہے لیگل طریقہ ہے کہ نبی پاک دے جڑے جڑے اہل بیت انہیں سارے دا احترام حق ہے اور سارے دی عزت سارا ایمان ہے. جویں حسن حسین نبی دے نواسے ہن ایویں انہاں دا سکا بھرا ایک آئی جنہاں دا نام محسن ہا وہ بھی اہل بیت ہے. حضرت علی پاک اہل بیت انہاں دا بھرا حضرت جعفر تیار بھی بولے نہیں وے تے نبی دا چاچا حضرت حمزہ بھی نبی دا چاچا حضرت عباس بھی اہل بیت تے کو کہیں اختیار دیتے نبی دے خاندان کو گھٹاویں تے تو آکھیں جی میرا زاویہ ہے احترام کرن دا اوے کر ہی نہیں ہو سکتا. آل الحدیث دا عقیدہ ہے اہل بیت دی عزت سارا ایمان ہے. یہ آل الحدیث دا عقیدہ ہے. آل الحدیث دا عقیدہ ہے جڑا اہل بیت تنقیص کرے اور بغض رکھے اللہ کو جہنمی بنا دے. یہ سارا عقیدہ ہے. لیکن یہ بھی دعوت ہے اہل الحدیث دی کہ اہل بیت صرف 4 تن نہیں سارے نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں اہل بیت ایویں یا کہنا نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں اہل بیت. حضرت سیدہ زینب اہل بیت کیا خیال ہے بھائی حضرت سیدہ رقیہ اہل بیت حضرت ام کلثوم 4 بیٹیاں آپ دیاں بنات دا لفظ ہے بنات دا واسطے امام کائنات نے ساریاں باتاں سمجھا دی چاہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ دے بارے آپ نے فرمایا دنیا کائنات والے ہو اے جڑی فاطمہ ہے میرے جگر دا ٹکڑا ہے جیڑا بندہ فمن اغضبہا جڑا اندے نال بغض کرے اغضب نہیں انہیں سمجھو میرے نال بغض پیا کریں دے. امام کائنات جڑے ویلے فاطمہ زہرا آمینہ آپ اپنی جگہ تو کھڑے ہو ویندے ہیں قام الیہا آپ حضرت فاطمہ دو ٹور ویندے ہیں فاجلسہا من مجلسی اپنی جگہ تے ملے ہیں تے والے کیا کریں ہیں بوسا دینے ہیں تے آپ نے فرمایا میری فاطمہ جنت دے عورتیں دی سردار ہے. سیدہ تو نساء اہل الجنہ محبت بڑی ہے ساری نے عزت منے نے. حضرت حسن حسین دے بارے آپ نے فرمایا ہاں نا کہ اے جنت دے جوانے دے سردار ہیں. اور حضرت سیدنا حضرت اسامہ آدن کے نبی کریم علیہ السلام ایک نیوار چادر چ لپیٹی ودے ہیں تے چادر چو چادر ہٹائے نے تے حسن حسین تے فرمائے نے ہازان ابنتا یا وابنتا ابنتی اے میرے پوترن تے میری بیٹی دے پوترن اللہم انی احبہما اے اللہ میں انہاں نال محبت کرے نا فاحبہما تو بھی انہاں نال محبت کر تے اگلی گال فرمائی نے واحب من یحبہما اے اللہ جڑا انہاں نال محبت کرے انہاں نال بھی تو محبت کر. ساری اہل بیت نال محبت ہے جنت دے جوانے دے سردار ہیں. اساں دے حضرت حسین پاک دی شہادت پر حق ہے اہل بیت نال کربلا دے میدان وچ ظلم کیتا گئے انہاں دی عظمت
انہاں دا مقام مرتبے کوئی شک نہیں، لیکن وہ لوگ تھوڑے کہنا ہن، 4 تن کہنا ہن، چنگے بلے لوگ ہن، پوری فیملی ہے، میرے نبی دا پورا خاندان ہے، حضرت سیدہ زینب، سارے لوگوں کو شامل کرو۔ اللہ قرآن چاہ دے میں اللہ نے انہیں کچھ تطہیر دی چادر پوائی ہے، انہیں کہ ہر قسم دی پلیتی دور کی تھی۔ ہم حضرات اہل بیت دا ایمان انشاءاللہ، اہل بیت کی محبت سادہ ایمان ہے، لیکن اہل بیت ہیں نو ہے جنہیں کو قرآن تے حدیث آکے مطلب نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں اہل بیت، آپ دیاں ساریاں بیٹیاں اہل بیت، آپ دے چاچے سوتر جڑے ایمان گھن آیاں او اہل بیت۔ اللہ سا کو اہل بیت دا محب بناوے، اچھی آمینہ کو، اچھی آمینہ کو۔ اللہ سا کو انہیں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق بخش، اہل بیت دے عقیدے علی کار عقیدہ بناون دی، اہل بیت دے نمازی بنن علی کار نمازی بنن دی، انہاں دی توحید، انہاں دا دین، انہاں دا عقیدہ، انہاں دا اتباع سنت دا جذبہ، اللہ انہاں دی زندگی، انہاں دی سیرت دے مطابق ساکو اپنی زندگی ڈھالن دی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تشریف